الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے تعظیم العلم شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ تعالیٰ کا مشہور اور معروف رسالہ علم کی اہمیت کے بارے میں اور اس کی عظمت کے بارے میں اس کی شرح کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے مقدمے کی کچھ حصے کی شرح ہو چکی ہے۔ آج ہم نے جہاں سے شرح کی ابتدا کرنی ہے وہ یہ عبارت ہے، ہوا من المتاجر اربحها۔ شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں ہوا من المتاجر اربحها، علم کی شرف اور اس کی عظمت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہوا یہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ العلم ہے، یعنی علم جو ہے من المتاجری، متاجر مفاعل کے وزن پہ سے مقصود مصدر ہے، یہاں پر یعنی مصدری معنی مقصود ہے، یعنی ہوا من التجارت اربحها۔ علم جو ہے وہ تجارتوں میں سے اربحها سب سے زیادہ نفع بخش تجارت ہے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک چیز دیتے ہیں اور دوسری چیز خریدتے ہیں، تو انسان اگر اپنی زندگی، اپنی عمر، اپنی محنت وہ شرعی علوم کی طلب میں صرف کر دے تو یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے۔ اور کیسے سب سے نفع بخش تجارت نہ ہو کہ جب اس کے نتیجے میں جو ثمرہ، جو انعام، جو فائدہ آپ کو حاصل ہونا ہے وہ جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، جو کسی راستے پر چلتا ہے علم کی تلاش کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس علم کے حصول کے لیے راستے پر چلنے کے سبب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سودا ہے، بہت عظیم سودا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کھپا دی طلب علم میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت دے گا۔ ہوا من المتاجر اربحها وفی المفاخر اشرفها، اور مفاخر میں، مفاخر یہ مفخر کی جمع ہے، یعنی وہ چیزیں جن پر انسان فخر کرتے ہیں، ما یفخر به الانسان، کہ وہ چیزیں جن پر انسان فخر کرتے ہیں، ان میں سب سے بڑی چیز جو اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس پہ فخر کیا جائے اور واقعتاً وہ چیز قابل فخر ہے، وہ کیا ہے؟ العلم۔ اشرف ترین چیز، اعلیٰ ترین چیز، عظیم ترین چیز جس پر فخر کیا جا سکتا ہے وہ علم ہے۔ دیکھیں، جو دین کا علم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں نا، ان کو اپنے دل کے اندر سے احساس کمتری نکالنی ہوگی۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کی وراثت دے رہا ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی عظیم ترین، یہ جو کسی کے پاس بہت بڑا مال، بہت زیادہ مال ہے، بہت بڑی کوٹھی ہے، بہت بڑا منصب ہے، سب علم کے مقابلے میں ہیچ ہے، کمتر ہے، اقل ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ علم دے رہا ہے، اس علم کی تعظیم، اس کی احساس، اس کی عظمت، اس کا شرف، اس کے شرف کا احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ وفی المفاخر اشرفها اکرم المآثر مآثر، شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں اکرم المآثر مآثر، مآثر کسے کہتے ہیں؟ ما ينقل عنك من اخبار حسنہ، آپ کے متعلق جو اچھی باتیں نقل کی جائیں ان کو آپ کے مآثر کہا جاتا ہے۔ تو اکرم المآثر، سب سے عظیم ترین مآثر، سب سے عظیم ترین، اچھی ترین، عمدہ ترین باتیں جو کسی کے متعلق نقل کی جائیں وہ مآثر وہ ہے
یعنی وہ باتیں ہیں جو علم کے متعلق نقل کی جاتی ہیں، صاحب علم علماء کے متعلق جو باتیں نقل کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ علماء کی وفات کو عرصہ گزر جاتا ہے لیکن ان کا تذکرہ، ان کا نام باقی رہتا ہے۔ آج بھی ہم ہر مجلس میں علماء کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہتے۔ علماء کے اوپر رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، ان کی حفاظت کی دعا کرنا، اس سے ہماری مجالس وہ بھری ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ علم نے ان کو یہ شرف دیا ہے، علم کے شرف کی وجہ سے ایسا ہے۔ وَأَحْمَدُ الْمَوَارِدِ مَوَارِدُ، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ لائق تعریف جو موارد ہیں وہ علم کے موارد ہیں۔ موارد کسے کہا جاتا ہے؟ موارد یہ مورد کی جمع ہے، جمع المورد۔ مورد کہتے ہیں الماء الذي ينتهى إليه ليشرب، یا مکان الماء الذي ينتهى إليه ليشرب، پانی پینے کی جگہ جہاں پر لوگ آتے ہیں، جانور آتے ہیں، چوپائے آتے ہیں اور وہاں سے آ کر پانی پیتے ہیں، پانی پینے کی جگہ۔ تو الموارد ای اماکن الشرب، پانی پینے کی جگہیں۔ تو یہاں پر مصنف نے حفظہ اللہ انہوں نے تشبیہ دی ہے علم کو پانی کے ساتھ، شبہ العلم بالماء۔ مصنف حفظہ اللہ نے علم کو تشبیہ دی ہے پانی کے ساتھ، یعنی جس طرح پانی کے گھاٹ ہیں اسی طرح جو مراکز علم ہیں وہ ہیں۔ جس طرح پانی سے زندگی ہے اسی طرح علم کے ساتھ زندگی ہے۔ پانی سے آپ کی جسمانی زندگی ہے اور علم سے آپ کی روحانی زندگی ہے۔ تو سب سے بہترین، سب سے لائق تعریف، لائق تحسین جو پینے کے گھاٹ ہیں وہ علم کے گھاٹ ہیں، وہ علم کے گھاٹ ہیں، یعنی علم کے مراکز کی تعریف اور تحسین کی ہے۔ فالسعید من حض نفسہ علیہ، پس سعادت مند وہ ہے من حض ای حث، حض کا معنی کیا ہے؟ حث، ابھارے، نفسہ اپنے نفس کو، علیہ اس پر، یعنی علی العلم، علم پر اپنے نفس کو ابھارے۔ یعنی آدمی کی سعادت مندی میں سے یہ ہے، وہ شخص سعید ہے، سعادت مند ہے جو اپنے آپ کو طلب علم پر ابھارے، اپنے آپ کے اندر ہمیشہ جذبہ تر و تازہ رکھے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے کی جو ضرورت ہے اس پر غور و فکر کرتا رہے۔ وَحَثَّ رِكَابَ رُوحِهِ إِلَيْهِ، اور اپنے روح کی جو رکاب ہے، یعنی روح کی جو لگام ہے، وہ علم کی طرف جو ہے اس کو ابھارے۔ وَحَثَّ رِكَابَ رُوحِهِ إِلَيْهِ، اپنی روح کی جو لگام ہے اسے علم کی طرف جو ہے وہ لے کر دوڑے، اس کو علم کی طرف لے کر جائے۔ یعنی مصنف حفظہ اللہ نے یہاں پر تشبیہ دی ہے روح کو ایک اونٹ کے ساتھ۔ جس طرح اونٹ کی لگام ہوتی ہے اس سے اونٹ کو چلایا جاتا ہے، اسی طرح جو روح ہے اس کی بھی لگام ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنی روح کو علم کی طرف لے کر جائے، یعنی اپنی روح کے لیے حصول علم کو مزین کرے، اپنے اندر جذبہ اور احساس پیدا کرے طلب علم کا۔ اور یہ ایک عمل ہے، یعنی اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے اندر طلب علم کی اہمیت کو تازہ رکھے اور اپنے اندر علم کی تڑپ اور شوق کو تازہ رکھے۔ اس کے لیے کوشش کرے کہ اس کے اندر علم کی تڑپ، اس کا شوق، اس کی جستجو وہ بڑھتی رہے۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ انسان اپنے نفس کو سمجھائے، اپنے نفس کو سمجھائے کہ میرے لیے طلب علم کتنا ضروری ہے اور طلب علم سے محرومی میرے لیے کتنی نقصان دہ ہے، یہ باتیں اپنے نفس کو سمجھائے۔ والشقی من زہد فیہ او زہد، اور شقی وہ ہے، بدبخت وہ ہے، من زہد فیہ، جو علم سے زہد اختیار کرے، علم سے بے رغبتی اختیار کرے، او زہد،
ای زہد غیرہ، اپنے غیر کو، دوسرے کو علم سے بے رغبت کرے. یہ کہے کہ بھئی قرآن حفظ کرنے کا کیا فائدہ، اب تو تم بڑے ہو گئے ہو، قرآن کیوں حفظ کرتے ہو، تم اتنا وقت جو ہے وہ جا کے مدرسے میں پڑھتے ہو، یا اتنا وقت تم جو ہو وہ جا کر جو ہے وہ کسی استاد سے پڑھتے ہو، یہ تو درست نہیں ہے، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. وَلَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ. وَأَبْعَدَ عَنْهُ أَوْ بَعَدَ، اور خود اس سے دور ہو جائے. ابعد نفسه عنہ، اپنے نفس کو اس سے دور کر لے. او بعد ای بعد غیرہ، یا اپنے غیر کو اس سے دور کرے. خود بھی علم سے بے رغبتی انسان اختیار نہ کرے اور کسی دوسرے کے لیے بھی بے رغبتی کا باعث نہ بنے. کہتے ہیں ایسا جو شخص ہے وہ کیا ہے؟ انفہ بأریج العلم مسکوم، انفہ اس کی ناک، بأریج العلم، اریج کہتے ہیں رائحہ، خوشبو، بأریج العلم، علم کی جو خوشبو ہے اس سے کیا ہے؟ مسکوم، زکام زدہ ہے. جب بندے کو زکام ہو جائے تو کوئی خوشبو اس کو نہیں آتی نا، خوشبو اور بو کا احساس اس کو نہیں ہوتا. تو اسی طرح ایسا جو شخص ہے جو خود علم سے محروم ہے اور دوسروں کو بھی علم سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا شخص وہ ہے کہ اس کو علم کی خوشبو بھی نہیں آتی. یعنی لا یستطیع ان یشم رائحۃ العلم، وہ علم کی خوشبو سونگنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا. اس نے علم کی خوشبو چکھی نہیں ہے، تبھی تو خود بے رغبت ہے اور دوسروں کو بے رغبت کر رہا ہے. اگر وہ علم کی خوشبو چکھ لیتا تو کبھی ایسا نہ کرتا. وختم القفا، وختم القفا کا کیا معنی ہے؟ ای کذا مختوم علی قفاہ، ایسا لکھا ہے اس کی گتی پر، یعنی گردن کے پچھلے حصے پر ایسا لکھا ہے، یعنی مہر زدہ ہے، ایسا سٹیمپڈ ہے. کیا؟ ھذا عبد محروم، یہ بندہ محروم ہے، یہ محروم بندہ ہے. جو شخص علم شرعی سے محروم ہے وہ واقعتاً محروم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم شرعی سے محروم نہ کرے، ہمیں علم عطا کرے. کہتے ہیں اس کے بعد اشعار لکھے ہیں، وَالْعِلْمُ يَدْخُلُ قَلْبَ كُلِّ مُوَفَّقٍ مِنْ غَيْرِ بَوَّابٍ وَلَا اسْتِئْذَانٍ وَيَرُدُّهُ الْمَحْرُومُ مِنْ خِذْلَانِهِ لَا تُشْقِنَ اللَّهُمَّ بِالْحِرْمَانِ. وَالْعِلْمُ يَدْخُلُ، اور علم داخل ہوتا ہے، قلب کل موفق، ہر موفق شخص کے دل میں. موفق وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی ہو. توفیق، یہ جو توفیق ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. الموفق من وفقہ اللہ، توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ توفیق دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں طلب علم کی توفیق دے دے، اس کو ہمارے لیے سہل اور میسر بنا دے، اس کو ہمارے لیے ممکن بنا دے، اس کے اسباب ہمارے لیے مہیا کر دے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. وَالْعِلْمُ يَدْخُلُ قَلْبَ كُلِّ مُوَفَّقٍ، اور علم داخل ہوتا ہے ہر توفیق والے شخص کے دل میں جس کو اللہ نے توفیق دی ہے. من غیر بواب ولا استئذان، من غیر بواب، بغیر کسی بواب کے. بواب یعنی جو محافظ بیٹھا ہوتا ہے، چوکیدار دروازے پر، اس کی اجازت کے بغیر. ولا استئذان، اور بغیر اندر داخل ہونے کی اجازت کے. یعنی علم آ کے دستک نہیں دیتا کہ کوئی دروازہ کھولے تو آئے. علم موفق شخص کے دل میں براہ راست داخل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے. جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا. ایمان کی اساس علم ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. سبحان اللہ. وَيَرُدُّهُ الْمَحْرُومُ، اور رد کر دیتا ہے علم کو المحروم، محروم شخص، ای المحروم من الخیر، وہ آدمی جو خیر سے محروم ہے.
من خذلانہ ای بسبب خذلانی، من سببیہ ہے، اپنے خذلان کے سبب. خذلان کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی اپنے متروک ہونے کے سبب، غیر موفق ہونے کے سبب، بے توفیقہ ہونے کے سبب کہا جاتا ہے عربی زبان میں ای خذلہ ای ترکہ، اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو بولتے ہیں خذلہ، اس نے اس کو ترک کر دیا، یعنی متروک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس کے حال پر، اس کو کوئی توفیق نہیں ملتی. ایسا شخص علم سے محروم ہو جاتا ہے، ایسا شخص علم حاصل نہیں کرتا. لا تشقن اللہم بالحرمانی، اے اللہ ہمیں شقی نہ بنا، بدبخت نہ بنا. بالحرمانی ای بالحرمانی عن العلم، علم سے محروم کر کے اے اللہ ہمیں شقی بدبخت نہ بنا. پھر فرماتے ہیں شیخ وَإِنَّ مِمَّا يَمْلَأُ النَّفْسَ سُرُورًا، اور بے شک وہ چیز جو دل کو، نفس کو سرور سے بھر دیتی ہے، خوشی سے بھر دیتی ہے. وَيَشْرَحُ الصَّدْرَ، اور سینے کو کشادہ کرتی ہے. وَيُمِدُّهُ نُورًا، اور اس کو اضافہ کرتی ہے نور میں. وَيَشْرَحُ الصَّدْرَ، شرح کہا جاتا ہے وسع کے معنی میں، شرحہ ای وسعہ کہا جاتا ہے. شرح الدرس، اس نے درس کی شرح کی. ای وسع معانی، جو درس کے معنی ہیں ان کو پھیلایا، ان کو کھولا. تو ویشرح الصدر، اور جو چیز سینے کو کشادہ کرتی ہے، سینے کے اندر ٹھنڈ ڈالتی ہے. ویمد، امد یمد، اس کا معنی ہے یعطیہ ویزیدہ، اور جو چیز سینے کو دیتی ہے اور اس کو بڑھاتی ہے، کس میں؟ نورا، روشنی میں. یعنی جو چیز سینے کو منور کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ اقبال الخلق علی مقاعد التعلیم. اقبال یہ اسم ان مؤخر ہے. اقبال الخلق، مخلوق کا متوجہ ہونا، مخلوق کا متوجہ ہونا. علی مقاعد التعلیم، علم کی مجالس پر. مقاعد یہ جمع مقعد ہے، بیٹھنے کی جگہ. تو بیٹھنے کی جگہ وہ مجلس ہی ہوتی ہے. تو مراد یہی علی مقاعد التعلیم ای علی مجالس التعلیم، علم کی مجالس پر لوگوں کا اقبال، لوگوں کا علم کی مجالس کی طرف متوجہ ہونا. یعنی آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ امت مسلمہ میں ایک تڑپ بیدار ہوئی تھی، ایک بیداری آئی تھی کہ امت مسلمہ نے رخ کیا تھا علوم کو حاصل کرنے کا، علوم شرعیہ کو حاصل کرنے کا، خصوصاً عرب ممالک میں، خصوصاً عرب ممالک میں. تو اس کی طرف اشارہ ہے. اب حالات ایسے نہیں ہیں، اب پھر تھوڑی سی سستی ہے طلب علم کے معاملے میں. تو اقبال الخلقی علی مقاعد التعلیم، متوجہ ہونا مخلوق کا علی مقاعد التعلیم، علم کی مجالس پر. وتلمسہم صراطہ المستقیم، وتلمسہم، اور مخلوق کا تلاش کرنا. التلمس هو الطلب، تلمس کہتے ہیں طلب کو. وتلمسہم ای طلبہم، مخلوق کا تلاش کرنا. صراطہ المستقیم ای صراط التعلیم المستقیم، تعلیم کے سیدھے راستے کو. علم اور تعلیم کے سیدھے راستے کو لوگوں کا تلاش کرنا، یہ دل کو خوشی فراہم کرتا ہے اور سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اور دل کو منور کر دیتا ہے. یعنی دو باتیں ہیں جس سے ایک شخص کو خوشی ہونی چاہیے، علم سے محبت کرنے والے شخص کو، کہ جب وہ دیکھے کہ لوگ علم کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اور نمبر 2، لوگ یہ تلاش کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، معروف اور مقرر طریقہ ہے، اور علماء اس طریقے کو جانتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے منہج طلب العلم یا منہجیت طلب العلم، علم حاصل کرنے کا طریقہ. یہ وہ شخص آپ کو بتا سکتا ہے کہ جو شخص خود اس راہ سے گزرا ہے، جو شخص خود اس راہ سے گزرا ہے. اس کی میں آگے وضاحت کروں گا انشاءاللہ. وَأَدَلُّ دَلِيلٍ وَأَصْدَقُهُ، اور وَأَدَلُّ دَلِيلٍ، أَدَلُّ دَلِيلٍ کا معنی ہے
سب سے زیادہ دلالت کرنے والی دلیل. یعنی دلائل بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن کچھ دلائل وہ ہوں گے جو ادل ہیں, زیادہ صراحت کے ساتھ دلالت کرنے والے ہیں. وَأَدَلُّ دَلِيلٍ وَأَصْدَقُهُ, سب سے زیادہ صراحت کے ساتھ دلالت کرنے والی دلیل اور سب سے سچی دلیل وہ کیا ہے اس بات پر جو ہم نے پہلے ذکر کی, وہ کیا ہے؟ تکاثر الدروس العلمیہ, علمی دروس کی کثرت, علمی دروس کی کثرت. وتوالی الدورات التعلیمیہ, توالی بمعنی تتابع, یعنی پے در پے ہونا, الدورات التعلیمیہ, تتابع الدورات التعلیمیہ, دینی جو تعلیم کے دورہ جات ہیں ان کا پے در پے ہونا, عقیدے کا دورہ, فقہ کا دورہ, حدیث کا دورہ, اصول کا دورہ, لغت کا دورہ, ان دورات کا پے در پے ہونا. حلاوتاً فی قلوب المؤمنین, ان دورات کا ہونا یہ حلاوت ہے, فی قلوب المؤمنین, مؤمنین کے دلوں میں. یعنی معنی یوں ہوگا اس حال میں کہ ان دورات کا ہونا یہ باعث حلاوت ہے, فی قلوب المؤمنین, مومنوں کے دلوں میں. وشجن فی حلوق الکفرۃ والمنافقین, اور ان دورات کا ہونا یہ کیا ہے؟ شجن, کانٹے ہیں, فی حلوق الکفرۃ والمنافقین, جو کافر ہیں اور منافق ہیں ان کے گلوں میں, ان کے گلوں میں کانٹے ہیں. دیکھیں عربی زبان کی ایک تعبیر ہے کہ ھذا شوکۃ فی حلقی, یہ کانٹا ہے اس کی حلق میں, یہ اس کی حلق میں کانٹا ہے. کیا معنی؟ اس کا معنی ہے کہ یہ چیز اس کو غصہ دلاتی ہے, اس کو غضب دلاتی ہے, اس کو نفرت دلاتی ہے. تو یہی معنی ہے کہ وشجن فی حلوق الکفرۃ والمنافقین, یہ جو علمی دروس کی کثرت ہے اور علمی دورہ جات کا پے در پے ہونا ہے, یہ کافروں اور منافقوں کے دلوں میں کانٹا ہے. کیا معنی؟ ان کی گردنوں میں کانٹا ہے. کیا معنی؟ اس سے ان کو غصہ آتا ہے, ان کو نفرت ان کے دل میں ابھرتی ہے, وہ اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور ان دروس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کہ دروس بند کیے جائیں. فالدروس معقودہ, پس جو دروس ہیں معقودہ وہ قائم ہیں. معقودہ یعنی عقد الدرس ای انشأہ, کہا جاتا ہے اس نے درس منعقد کیا, ای درس کا آغاز کیا, یعنی اس نے درس کا آغاز کیا. ٹھیک ہے. فالدروس معقودہ ای حاصلہ و واقعہ, دروس ہو رہے ہیں. پھر شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں والرکب معکوفۃ, اور جو گھٹنے ہیں معکوفۃ وہ ٹکے ہوئے ہیں. کیا معنی؟ کہ جب انسان گھٹنے کو ٹیکتا ہے زمین پہ تو کیا ہوتا ہے, اس کی جو ٹانگیں ہیں, اس کے جو پاؤں ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ دوہرے ہو جاتے ہیں. جیسے فرض کر لیں یہ دو گھٹنے ہیں, تو آپ دو زانو ہو کر جب بیٹھیں گے تو آپ کے پاؤں جو ہیں وہ یا ٹانگیں جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ دوہری ہو جائیں گی. اس کو کہتے ہیں دو زانو ہو کر بیٹھنا. تو والرکب معکوفۃ, جو گھٹنے ہیں وہ ٹکے ہوئے ہیں, یعنی علم کی مجالس قائم ہیں اور اس میں طلبہ اپنے اساتذہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مراد ہے. پھر کہتے ہیں والفوائد شارقۃ, اور جو فوائد ہیں یعنی مشائخ جو فوائد بیان کرتے ہیں, شارقۃ ای واضحۃ, وہ واضح ہو رہے ہیں, وہ پھیل رہے ہیں. من شروق الشمس, شارقۃ یہ شروق الشمس ہے یعنی سورج کا روشن ہونا. ٹھیک ہے. اسی سے والفوائد شارقۃ, فوائد جو ہیں وہ روشن ہو رہے ہیں, یعنی منیرۃ, جو فوائد ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں؟ روشن ہو رہے ہیں. جو مشائخ ہیں وہ ان پر روشنیاں ڈال رہے ہیں, ان کو بیان کر رہے ہیں, ان کی توضیح کر رہے ہیں. والنفوس طائقۃ, اور جو نفوس ہیں, طائقۃ یعنی طالب علم کے جو نفوس ہیں, طلبۃ العلم کے جو نفوس ہیں, طائقۃ, طائقہ بمعنی شائقہ, وہ بہت شوق میں ہیں طلب علم کے, وہ طلب علم کے بہت شوق میں ہیں. طاق یطوق, یہ شوق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں طاقت نفسی الی ان ارا فلانا, میرا نفس
یہ خواہش رکھتا ہے، طاقت ای اشتاقت نفسی، میرا نفس اس بات کا مشتاق ہے کہ ان ارا فلانن، کہ میں فلاں آدمی کو دیکھوں. تو والنفوس طائقۃ ای والنفوس شائقۃ، جو نفوس ہیں طلبۃ العلم کے وہ شائقہ ہے، وہ انتہائی شوق والے، شوق رکھنے والے ہیں کس چیز کی؟ طلب علم کی. والاشیاخ ینثلون درر العلم، اور جو مشائخ ہیں، اشیاخ ہیں، ینثلون وہ پھیلا رہے ہیں، ینثلون وہ پھیلا رہے ہیں، ای یستخرجون وہ نکال رہے ہیں. عربی زبان میں کہا جاتا ہے نثل کنانتہ، نثل کنانتہ کہا جاتا ہے کب؟ جب ایک جو جنگجو ہے وہ تیر مثلا برسا رہا ہے دشمنوں پر، تو وہ کیا کرتا ہے جلدی سے تیر برسانے کے لیے اپنے تیر، اپنی جو تیر جس بیگ میں ہے اس بیگ سے تیروں کو نکالتا ہے اور اپنے سامنے تیروں کو رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جلدی سے تیر اٹھائے اور دشمن کو مارے. تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے نثل کنانتہ، ٹھیک ہے، اس نے بکھیر دیا ہے، نکال دیا ہے اپنا کنانہ. کنانہ اس وعاء کو کہا جاتا ہے، اس بیگ کو کہا جاتا ہے جس میں سہام ہے، جس میں تیر ہیں. اس نے اس میں سے تیر نکال دیے اور تیر بکھیر دیے. تو نثلا کا کیا معنی ہوگا؟ نشرہ واستخرجہ، اس معنی میں استعمال ہوگا. تو الاشیاخ ینثلون، اشیاخ جو ہیں وہ نکال رہے ہیں اور بکھیر رہے ہیں درر العلم، علم کے موتی. درر یہ جمع ہے درہ کی. درہ کسے کہا جاتا ہے؟ موتی کو. اللؤلؤ موتی کو کہا جاتا ہے. والاشیاخ ینثلون درر العلم، یہ جو علمی فوائد مشائخ بیان کرتے ہیں دروس میں یہ موتیوں کی طرح ہیں. والتلامذۃ ینظمون عقدہ، اور جو تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، ینظمون عقدہ وہ اس کا جو ہار ہے اس کو ہار میں کیا کر رہے ہیں؟ پرو رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں. ینظمون عقدہ، عربی زبان میں کہا جاتا ہے نظم العقدہ، کس معنی میں؟ ای جمع اللؤلؤ فی الخیط، کہا جاتا ہے نظم العقدہ، اس نے ہار کو مرتب کیا. کیا مطلب؟ یعنی اس نے جو موتی ہیں ان کو ایک ہار میں کیا کیا؟ پرو دیا. ینظمون عقدہ. تو جو طلبہ ہیں وہ ان مشائخ کے جو فوائد ہیں جو وہ بکھیر رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، جن کا استخراج و استنباط کر رہے ہیں اپنے دروس میں، وہ ان فوائد کو مرتب کر رہے ہیں، منظم کر رہے ہیں. یعنی طالب علم کی بھی ایک محنت ہے. طالب علم کی محنت کیا ہے؟ تلخیص اور ترتیب. وہ مشائخ کے جو فوائد ہیں ان کی تلخیص کرتا ہے، ان کو ترتیب دیتا ہے. تو یہ طالب علم کی بھی محنت ہے. اور اس سے مراد وہی طالب علم ہے جو محنتی طالب علم ہے. جو سست طالب علم ہے وہ تو ایک کام نہیں کرتا، وہ تو کیا کرتا ہے کہ لکھتا بھی نہیں ہے. اس میں شیخ حفظہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو طالب علم مجتہد ہے، محنتی طالب علم ہے، وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ دروس میں حاضر ہو اور صرف سماع پر ہی اکتفا کرے، بلکہ وہ لکھتا ہے، فوائد کو مرتب کرتا ہے، ان کی تلخیص کرتا ہے اور محنت کرتا ہے مشائخ کے بیان کیے ہوئے فوائد کو جمع کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسا ہی طالب علم بنائے جو کہ مشائخ سے سنے ہوئے فوائد کو لکھے، محفوظ کرے اور ان کو مرتب کرے، نہ کہ ان کو ضائع کر دے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.